بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلی و مسلما اما بعد حدیث نمبر 37 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکاری کتے کے علاوہ یا کھیتوں کی حفاظت کے علاوہ کوئی دوسرا شوقیہ کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے عمل میں سے 2 قیرات ثواب گھٹتا رہتا ہے۔ انحطاط کے اس دور میں جہاں گناہوں کا دورہ ہے اور اللہ سے عبادت سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر ایک ایک نیکی نہایت قیمتی ہے، اس موقع پر بھی اگر کوئی شخص شوقیہ کتا پالتا ہے جہاں ہمارے اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، شوقیہ کتا پالنے کی بنیاد پر تھوڑی بہت جو نیکی ہم نے کمائی تھی وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں سے گھٹا دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے صرف اور صرف شکاری کتا پالنے کی اجازت ہے، یا گھر مکان کی کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، محض شوقیہ طور پر کتا پالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 قیرات ثواب گھٹا دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص کتا خرید کر لایا، جس نے پالا، اس کے ثواب میں سے کمی ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں یہ کتا پل رہا ہے اس گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں سب کے ثواب میں سے 2 قیرات ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کتا بیٹھا ہوا دیکھا، واپس چلے گئے۔ اگلے روز جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے شکایت کی کہ آپ تو کل آنے والے تھے، نہیں آئے، جواب دیا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے میں اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ پھر اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے آج ہمارے سماج میں بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ شوق بن چکا ہے، وہ بڑے مہنگے مہنگے کتے خرید کر لاتے ہیں، پالتے ہیں محض شوق کے طور پر، تو یقیناً اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، اس عمل سے تائب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی مکمل حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم تمام ایمان والوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔